السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بندے ناچیز کو معراج ربانی محمد اسماعیل کہتے ہیں. میں ہندوستان کے ایک کثیر الآبادی ریاست اتر پردیش یو پی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں ایک گاؤں کے اندر جو پہلے ڈسٹرکٹ ضلع بستی کے نام سے معروف تھا، اب وہ ضلع سدھارتھ نگر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. وہاں پر اس ایک گاؤں کے اندر ہماری پیدائش ہوئی، اور وہیں پر سن پیدائش جو ہے وہ گاؤں کے اندر عموماً یہ تمام سب چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں، لیکن کچھ آثار اور قرائن سے جب ہم نے اپنی سن پیدائش نکالی تو وہ 1966 کے اندر میری پیدائش ہوئی. گاؤں ہی کے اندر میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ہمارے گاؤں سے ہی کافی تقریباً 50 70 80 کلومیٹر دور ایک گاؤں جس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہاں پر میری مجھے تعلیم کے لیے بھیجا گیا، جو ایک بریلویت کا حامل وہ ادارہ تھا. میری عمر اس وقت تقریباً کوئی 7 یا 8 سال کی تھی جب مجھے وہاں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، اور میں نے وہاں تقریباً 6 یا 7 سال میں نے بریلوی مکتبہ فکر سے میں تعلیم حاصل کرتا رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچپن سے وہی ماحول، وہی تعلیم ملی، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی چھوٹا ادارہ تو نہ تھا. وہاں پر باقاعدے مدار بھی ایک بزرگ کا تھا. تو میری پرورش اسی مشرکانہ اور مبتدیانہ ماحول میں ہوئی، اور میں وہیں پر تعلیم حاصل کرتا تھا. پھر کچھ ایسی باتیں پیدا ہوئیں کہ میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ کسی ایک بڑے ادارے کے اندر نکل کر، وہ ایک گاؤں کا ادارہ تھا، بڑے ادارے سے نکل کر میں بڑی تعلیم، اونچی تعلیم حاصل کروں. اس کے پیش نظر میں ایک ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ، جو بڑا ہی معروف اور مشہور ضلع ہے ہندوستان کا، جہاں کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اعظمی ہیں. اعظم گڑھ بڑا ہی زرخیز اور علماء کا اپنا، وہاں پہ ہر فرقے کے علماء وہاں رہتے ہیں. تو وہاں مبارک پور ایک قصبہ ہے، اسی قصبے میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو بریلویوں کی بہت بڑی یونیورسٹی، اور بلکہ آل انڈیا پیمانے پر وہ اس کا ایک مقام ہے. وہاں پر میں نے تعلیم میں حاصل کرنے کے لیے گیا، اور وہاں میں نے کوئی 6 7 ماہ میں نے تعلیم حاصل کی. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا. ہمارا جو گاؤں تھا وہ مکمل بریلویت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہ گاؤں کے لوگ بیچارے بدعت اور شرک تو کرتے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم بریلوی ہیں کیا ہیں. ہمارے گاؤں میں بہت سارے مولوی بھی تھے بریلوی ٹائپ کے، جو میلاد اور شرک اور بدعت کرتے رہتے تھے. تو پورا گاؤں ہمارا بریلویت کا تھا، ہمارے خاندان، ہمارے سب کچھ وہیں سب بریلوی تھے. لیکن ہمارے بھائی لوگ جو ہے بامبے بہت پہلے سے سیٹل ہو چکے تھے کچھ لوگ، اور وہاں پر علم حاصل کر کے وہ لوگ اہل حدیث ہو گئے تھے. کچھ اہل حدیث علماء کے ساتھ رہتے رہتے تو ہمارے جو بڑے بھائی تھے ان کی کوشش تھی کہ ہمارا بھائی جو ایک بریلوی مکتبہ فکر سے ہے وہ کسی طرح سے اہل حدیث کے ادارے میں تعلیم حاصل کرے. لیکن چونکہ ایک دفعہ انہوں نے ہمیں لیٹر بھی لکھا، اور میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ چونکہ وہابی ہیں، آپ کافر ہیں، اس لیے ہمارا آپ سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. ویسے ہمارے الحمدللہ 7 بھائی ہیں، جس میں میرا نمبر 5واں ہے، اور 3 بہنیں ہیں. تو وہ لوگ بامبے میں ہمارے بھائی لوگ رہتے تھے.
تو جب میں نے وہ مدرسہ چھوڑا گاؤں کا اور اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ آیا تو ان کو تھوڑا موقع ملا کہ ایک جو بچپن سے جہاں اس نے تعلیم حاصل کی ہے اب یہاں سے تھوڑا اس کو وہ کیا جائے، پریس کیا جائے، اس کو کچھ دعوت دی جائے. تو انہوں نے خطوط کے سلسلے جاری کیے. ایک خط ان کا آیا اور انہوں نے ایک چیلنج کی بات کی کہ جب آپ اپنے مذہب پر اتنے مطلب ٹھوس ہیں اور پختہ ہیں تو پھر آپ سے ہم درخواست یہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ذرا اہل حدیثوں کے مدرسوں میں بھی تعلیم حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. آپ نے ہمیں کافر کہا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کافر کو قتل کیا تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا، تو صحابہ نے شکایت کی تھی، وہ کلمہ پڑھ لیا تو بھی انہوں نے قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل شققت صدرہ، کیا تو نے اس کے سینے کو پھاڑ کے دیکھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا کسی ڈر سے پڑھا. تو چونکہ آپ نے ہمیں کافر کہا ہے، ہمیں اس کا صدمہ نہیں، لیکن آپ نے ہمارے سینے کو پھاڑ کے نہیں دیکھا ہے کہ ہم کافر ہیں کہ مسلمان ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ آ کے تعلیم دیکھیں، ہم آپ کے حکم پہ چلیں گے. اگر آپ ہم کو سمجھا دیں تو ہم وہی مانیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی کے مکتبے سے ہو جائیں گے. لیکن آپ اس طرح سے بغیر پڑھے ہوئے ان کی تعلیمات کو، وہابیوں کی باتیں سنے ہوئے آپ کیسے یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ اور صحیح ہے تو ہمیں سمجھا دیں، ہم بھی مان جائیں. تو گویا ایک طرح کے چیلنج کی بات تھی. میں نے اپنے ساتھیوں سے میٹنگ کی اس مدرسے میں، تو انہوں نے کہا یار آپ تو ماشاءاللہ اچھے بڑے ہو گئے ہیں اور سمجھدار ہو گئے ہیں، وہابیوں کو سنی بناؤ، آپ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، جاؤ. تو میں وہاں سے جو ہے منتقل ہوا اشرفیہ سے بامبے کی طرف سفر کیا. میں بامبے آیا اور وہاں ہمارے بھائی صاحب نے ہمارا داخلہ دلی کے اندر، جو راجدھانی ہے ہندوستان کی، کیپٹل سٹی، وہاں شیخ عبدالحمید رحمانی جو جامعہ اسلامیہ کے متخرج ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں الحمدللہ، بہت بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے. 80 ایکڑ پر انہوں نے دلی کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کے نام سے آتی. لیکن پہلے وہ بھی 81 کے اندر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، معہد التعلیم الاسلامی. تو چھوٹا سا چند کمروں پہ مشتمل ایک مدرسہ تھا. تو میں وہاں پر مجھے بھیج دیا گیا کہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے، آپ وہاں جا کے پڑھیں. بہرحال میں وہاں آیا اور میں نے دیکھا ہے جہاں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا یہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ، تو میرا دل جو ہے بہرحال نہیں لگ رہا تھا وہاں پہ. اور ماحول اجنبی سا، سارے وہابی آمین سارے وہ چلا کے، بلکہ ہمارا تو جھگڑا بھی ہوا بعض اساتذہ سے کہ اس وقت میں جو ہے ان کو کہا بھی میں نے کہ یہ گدھوں کی طرح آپ لوگ مسجد میں کیا چلاتے ہیں. تو لیکن وہ جو ہے انہوں نے ضبط کیا اور مجھے انہوں نے کچھ کہا نہیں. اور بڑا ہی گستاخ اور بڑا ہی یعنی سمجھیے آپ جانتے ہیں کہ یہ سنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بریلوی، یہ بڑے متکبر، بڑے مغرور ہوتے ہیں، یہ اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتے. اور وہابیوں کو تو خیر کچھ جانتے ہی نہیں، چونکہ ان کو وہابیوں کے اہل حدیثوں کے علم کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. بہرحال میں یہاں آیا اور میں وہاں 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، لیکن جب میں نے یہاں داخلہ لیا اس مدرسے میں، میرا داخلہ ہوا 3ری جماعت، یعنی 5 سال مجھے پیچھے ڈال دیا. اور جب انٹرویو ہوا میرا، میں نے کہا میرا داخلہ اتنا پیچھے کیوں لیا گیا؟ بولے انہوں نے کہا کہ آپ اسی لائق ہیں، آپ کے پاس تعلیم کیا ہے؟ آپ نہ قرآن کریم کا ترجمہ جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، نہ آپ کے پاس سوائے فقہ کے اور منطق